جی پلیز یوسف رضا گیلانی صاحب. میڈم تشریف رکھیں. جی جناب چیئرمین، بہتر ہوتا کہ وہ خود بھی یہاں تشریف فرما ہوتے تاکہ جو انہوں نے بات کی اس کا کچھ ہم بھی ان کو جواب دے سکتے. انہوں نے کہا کہ یہاں خواتین کو اریسٹ کیا گیا اور باقی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اریسٹ کیا گیا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا نواز شریف صاحب کو اریسٹ نہیں کیا گیا؟ کیا شہباز شریف کو اریسٹ نہیں کیا گیا؟ کیا آصف علی زرداری صاحب کو اریسٹ نہیں کیا گیا؟ کیا فریال تالپور صاحبہ کو اریسٹ نہیں کیا گیا؟ کیا مریم نواز صاحبہ کو اریسٹ نہیں کیا گیا؟ کیا خورشید شاہ صاحب کو اریسٹ نہیں کیا گیا؟ چیف منسٹر پنجاب حمزہ شہباز کو اریسٹ نہیں کیا گیا تھا؟ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے مظالم ایسے کیے کہ پہلا جلسہ جب پنجاب میں پی ڈی ایم نے کیا تو اس وقت تمام لیڈرشپ وہاں موجود تھی. نہ بجلی تھی، نہ گیس تھی، نہ جنریٹرز تھے، نہ کیٹررز تھے، نہ کرسی تھی، اور تمام ملتان کو سیل کیا گیا تھا. اور جلسے کے لیے لاؤڈ سپیکر کی اجازت نہیں تھی، بجلی کی اجازت نہیں تھی، اور 2 بیٹے میرے جیل میں تھے اور ہم اس طریقے سے جلسہ کیا. تو آج یہ کیا ریفرنسز دے رہے ہیں؟ اور پرائم منسٹر خود مانیٹر کر رہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی کے سامنے، اس کو بھی اریسٹ کرو، اس کو بھی اریسٹ کرو. کیا 129 ڈیز انہوں نے جلسہ نہیں کیا تھا؟ دھرنا نہیں دیا تھا؟ کیا یو وانٹ ٹو میک اسلام آباد دا کیپٹل ہوسٹیج ود ون پارٹی؟ تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ آئیں اور جلسہ کریں اور یہیں قبریں کھودیں اور پھر یہیں کپڑے دھوئیں اور یہاں روز میوزیکل ایوننگ ہو. یہ گورنمنٹ اجازت نہیں دے سکتی. The matter is sub judice before the court. Let the court decide. مگر یہ نہیں ہوگا کہ یہ آ کر یہ ڈکٹیٹ کریں کہ آپ نے الیکشن کب کرانا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے چیئرمین سینٹ صاحب، جب یہ ہوا تھا کہ کہتے ہیں الیکشن کرائیں تو اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے مدت پوری کرنی ہے، ہم نے لاسٹ بال تک ہم نے لڑنا ہے. وہ تو وکٹیں لے کر بھاگ گئے، وہ تو لاسٹ بال تک نہ آئے. تو آپ یہ بتائیں کہ جب لاسٹ ایئر مارچ میں سینٹ سے جب میں منتخب ہو کر آیا تھا تو یو آر اے وٹنس، کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے نہیں کہا تھا that you have lost the majority and take the vote of confidence? He took the vote of confidence. اور اس وقت 50 کروڑ ایک ایم این اے کو ڈیولپمنٹ فنڈ دیا گیا، پھر بھی بندے پورے نہیں کر سکے. پھر کچھ قوت نے ان کا ساتھ دیا تو اعتماد کا ووٹ حاصل ہوا. تو اس لیے دس از دا سیکنڈ ٹائم ووٹ آف نو کانفیڈنس. اور اگر ڈیموکریٹکلی اور پیور آپ کانسٹیٹیوشنلی اگر عدم اعتماد ہوا ہے تو یو شوڈ ایکسیپٹ اٹ. آپ کہیں کہ وی ہیو لاسٹ دا میجورٹی. اب یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں چیئرمین صاحب، اگر ایم کیو ایم ان کے ساتھ تھی تو یہ محب وطن، اگر ایم کیو ایم اگر ان کو چھوڑ گئی تو وہ غدار بن گئے. اسی طریقے سے اگر پی ایم ایل کیو ان کے ساتھ تھی تو پھر وہ محب وطن، ورنہ وہ بھی غدار. اور اسی طریقے سے باپ پارٹی جب ان کے ساتھ تھی تو وہ بہت نیک لوگ تھے، اور جب نہیں رہے تو کہتے وہ بھی غدار. تو اس لیے میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف غداری کا کرائٹیریا یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ جو ان کے ساتھ ہو وہ محب وطن، جو نہ ہو وہ ٹریٹرز. میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، مائی فادر واز دا سگنیٹری ٹو دا ریزولوشن آف پاکستان. وہ کیسے ہم غدار ہو سکتے ہیں؟ ہم نے تو ملک بنایا ہے، انہوں نے کیا بنایا ہے؟ تو اس لیے میں ان کو کہوں گا، میں بھی ڈسکوالیفائی ہوا تھا. جب میں ڈسکوالیفائی ہوا ان 1 منٹ آئی اسٹیپ ڈاؤن اینڈ ڈنٹ گو فار این اپیل. تو اس لیے چونکہ یہ ہماری وراثت نہیں ہے کہ ہم پرائم منسٹر بننا ہے فار لائف، ہم نے بننا ہے. وہ کہتے تھے 2028 تک ہم وزیر اعظم رہیں گے. تو اگر وہ آپ کے ممبرز آپ کے ساتھ 2 دفعہ چھوڑ گئے آپ کو، جب میں الیکٹ ہوا 16 ممبرز ان کو چھوڑ گئے تھے، تو کیا امریکہ نے مجھے جتوایا تھا؟
تو اب وہ کہتے ہیں امریکہ نے یوسف رضا کو جتایا تھا. تو وہ تو IMF کا نامنی تھا. حفیظ شیخ صاحب جو منسٹر فار فائنینس تھا, ہی لاسٹ. تو اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو چاہیے آنریبلی دے شوڈ ایکسیپٹ دا ڈیفیٹ. آج تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو لو صاحب تھے جنہوں نے ان کو بات کی تھی ایمبیسیڈر کے ساتھ, کہتے ہیں ان کو بھی ریزائن کرائیں. ہی شوڈ آلسو ریزائن. کل تو مجھے شک ہے کہ یہ وائٹ ہاؤس کے باہر نہ جلسہ کر دیں. تو اس لیے آپ یہ ضرور خیال کریں کہ ان کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے. بائیڈن سے نہ مانگ, یہ بائیڈن سے استعفیٰ نہ مانگ لیں. تو اس لیے میں صرف آپ کو کہوں گا کہ آپ صرف وہ جو بات کرنا چاہتے بھی رسپیکٹ دیں. وی ہیو اے لاٹ آف رسپیکٹ فار دیم. مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے کل انہوں نے جلسہ گاہ بنا دیا اس ہال کو, پہلے کبھی نہیں ہوا. تو جو ہمارے آنریبل منسٹرز اب یہ بیٹھے ہیں, ان کے لیے وہ واز اے نیوز. اور ہم ان کو جب کہتے تھے آپ آئیں اپر ہاؤس میں اور آپ دیکھیں گے کہ ماحول کیسا ہے, کتنے میچور لوگ ہیں, کتنی ایکسپیرئنس لوگ ہیں, تو کل تو انہوں نے ہمارا وہ عزت بھی خراب کر دی. تو اس لیے میں آپ کو یہی گزارش کروں گا کہ صرف یہ پرائم منسٹر, دا اونلی پرائم منسٹر ان دا ہسٹری آف پاکستان جس کے خلاف عدم اعتماد ہوا ہے, ورنہ کبھی کسی کے خلاف نہیں ہوا. اور 2 دفعہ ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے کہا گیا. اب تو وہ الیکشن بھی نہیں ہونے دیا. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ بتائیں کہ اگر کسی کے خلاف نو کانفیڈنس ہو جائے, کیا وہ ایڈوائز کر سکتا ہے ٹو ڈیزالو دا اسمبلی؟ از اٹ پاسبل؟ اور اگر وہ ہو جائے تو کیا جو غلط ایڈوائز ہوگی پریزیڈنٹ ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اگر گورنر کو کہا جائے آپ اوتھ ٹیکنگ کریں, آپ نے تو اوتھ ٹیکنگ کروا دی تو گورنر ریفیوزڈ, تو یہ کتنا انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہو رہے ہیں کہ گورنر کہتا میں نہیں مانتا. اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد ادھر ہوا, نہیں ہونے دیا. ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ہوا, نہیں ہونے دیا. پنجاب اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا نو کانفیڈنس نہیں مانتے وہ. تو گورنر جو ہے وہ اب اس وقت سیزز ٹو بی دا گورنر, وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. اب پریزیڈنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ گورنر نامینیٹ ہم نے نام دیا ہے. جی سر. He has to act on the advice of the Prime Minister. He is the Chief Executive. How can he deny? اور اب کیبنٹ نے کہا ہے کہ آپ اس کو کہیں he should resign. سر کوشچن ایک سیکنڈ, میٹنگ ہے, ساروں نے جانا ہے سر وہاں. ایک یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مردے زندہ ہو سکتے ہیں. یہاں تو مردے زندہ کر دیے, گورنر نے آرڈر کر دیا, میں نوٹیفائی کر رہا ہوں کہ بزدار حکومت بحال, کیبنٹ بحال. کیا جوک آف دا ایئر. یہ ہو سکتا ہے پاسبل کہ مردہ بھی زندہ ہو جائے؟ ہاں, ولی اس کو اس زمانے میں کرتے تھے, مگر یہ ولی تو ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے جو مدینہ کے ریاست کی بات کرتے ہیں. تھینک یو چیئرمین. تھینک یو.